السلام علیکم۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ خواہشات لوگوں کی بڑی بھی ہوتی ہیں، چھوٹی بھی ہوتی ہیں۔ خواہش ہر وہ چیز ہے جس کو انسانی دل پانے کی چاہت کرے، اس کو پسند آئے یا کچھ بھی ایسا۔ خواہشات کے معیار ہر انسان کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ کسی کی خواہشیں بڑی ہوتی ہیں، کسی کی خواہشیں چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن جن کی خواہشیں چھوٹی ہوتی ہیں شاید ان کی نظر میں بھی ان کی وہ خواہشیں بہت بڑی ہوں۔ یہ دیکھنے کا تقاضا ہے، یہ نظر کا کمال ہے، اور یہ سوچ کا زاویہ ہے کہ ہمیں کسی کی خواہش بڑی لگتی ہے اور کسی کی چھوٹی لگتی ہے، لیکن ہر انسان کی جو خواہش ہوتی ہے وہ اس کے لیے بڑی ہی ہوتی ہے۔ اب جو خواہشات ہیں نا وہ ایک دوسرے سے جڑی بھی ہوتی ہیں انسانوں کی۔ فرض کریں کہ ایک انسان اپنا ایک بنگلہ بنا رہا ہے، بہت بڑا بنگلہ بنا رہا ہے۔ اب اس بنگلے کی بھی اس نے کبھی خواہش کی ہوگی کہ وہ یہ بنگلہ بنائے گا، اس کے پیچھے شاید اس نے محنت بھی کی ہو، لگن اپنی، اس کے ایک ہارڈ ورک پیچھے، اس بنگلے کو بنانے کے پیچھے اس کا ایک ہارڈ ورک ہو۔ اب وہ بنگلہ بنا رہا ہے، اس بنگلے کو بنانے کی وہ تو اس کی خواہش ہے جو پوری ہو رہی ہے۔ اب اس بنگلے کے ساتھ اور لوگوں کی بھی خواہشیں جڑی ہیں۔ وہ کیسے کہ اگر اس بنگلے میں کوئی بھی مزدور جو کام کر رہے ہیں، اینٹیں پکڑا رہے ہیں اور اینٹیں لگا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اب اس مزدور کو جو دن کے آخر میں اس کی اجرت ملے گی وہ اس کی خواہش ہے۔ اب ہماری نظر میں وہ ایک اجرت معنی نہیں رکھتے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ مزدور جب اس اجرت سے اپنے گھر میں کھانے کی کوئی چیز لے کے جائے گا تو وہ اس کے گھر والوں کی بڑی سی خواہش ہوگی۔ ہمیں لگے گا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن وہ اس کی بڑی سی خواہش ہوگی۔ اسی طرح ہر انسان کی ایک خواہش دوسرے انسان کی خواہش کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ جو ہمارے پاس خواہشیں ہوتی ہیں وہ کوئی اور ان خواہشوں کی چاہت کر رہا ہوتا ہے، اور جو دوسروں کے پاس ہوتی ہیں ان خواہشوں کی ہم چاہت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک غریب کو لگتا ہے کہ دوسرے انسان کے پاس اتنا پیسہ ہے، اللہ تھوڑا سا ان میں سے ہمیں بھی دیتا تو کیا ہو جاتا۔ اور امیر جو ہوتا ہے اس کو وہ سکون چاہیے ہوتا ہے جو ایک غریب کے پاس ہوتا ہے، خوشی چاہیے ہوتی ہے جو غریب کے پاس ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک امیر انسان کی خواہش غریب انسان کی خواہش ہے، اور غریب انسان کی خواہش امیر انسان کی خواہش ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی اگزامپل تھی، ایسی بہت ساری خواہشیں جو ہماری ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہماری کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی تو ہم انلکی ہیں یا کچھ بھی، ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ نیگیٹو میسیجز دیتے رہتے ہیں کہ ہماری خواہش نہیں پوری ہو رہی۔ کچھ لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے اتنا بھاگنے لگ جاتے ہیں کہ جو ان کے پاس خواہشیں ہوتی ہیں وہ بھی انہوں نے کسی محنت سے، کسی ایک پیچھے بہت بڑی جرنی طے کر کے وہ خواہشیں حاصل کی ہوتی ہیں، وہ ان کو بھی نہیں انجوائے کر پاتے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس جو خواہشیں ہیں ان کو انجوائے کریں، کیونکہ آپ جو خواہشیں آپ کی پوری نہیں ہو رہی ان کے غم کے چکر میں، ان کے پیچھے بھاگنے کے چکر میں آپ اپنی پریزنٹ کی خواہشیں بھی برباد کر دیتے ہیں۔ انسان کا پیٹ کہتے ہیں کبھی بھی نہیں بھرتا، کیونکہ انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ اسی طرح ہماری خواہشیں بھی ہیں، ہم جتنی پاتے جائیں گے وہ اور ہمارا دل کرتا جائے گا پانے کی، اور دل کرتا جائے گا پانے کی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس خواہشیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم نے ایک جرنی طے کر کے ہی حاصل کی ہوتی ہیں، لیکن ہم دوسری خواہش کو پانے کے چکر میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی جو خواہش ہمارے پاس موجود ہوتی ہے ہم اس کو انجوائے نہیں کر پاتے۔ کبھی ہم اس کا ایک ویسا مومنٹ نہیں انجوائے کر پاتے جو ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ اچھا جب ہمیں خواہش مل جائے گی تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن تب ہم وہ کر ہی نہیں پاتے، کیونکہ تب ہمارے پاس ایک نئی خواہش آ جاتی ہے نا پانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حدیث قدسی میں ایک بہت ہی بہترین الفاظ میں ان خواہش کو بیان کیا ہے، ہماری خواہشوں کے بلکہ انہوں نے بیان کیا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی باتیں ہیں، قرآن پاک ہمیں جتنی بھی باتیں بتاتا ہے، اگر ہم اپنا ایک بھی اس سے ٹاپک جوڑ لیں اور وہ ہر ٹاپک میں جڑتی چل جاتی ہیں۔ اب وہ خواہش، وہ حدیث قدسی اگر میں پڑھوں گی تو میں اسے کسی اور چیز کے لیے پرسیو کروں گی، دوسرا انسان پڑھے گا تو وہ کسی اور چیز کے لیے پرسیو کرے گا۔ تو ہر انسان کی پرسیپشن بھی الگ ہے، لیکن ہر چیز کا جواب ہمیں ان میں مل جاتا ہے۔ تو میں اپنا اینڈ بھی اس حدیث کے ساتھ کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، لیکن اگر تو اپنے آپ کو سپرد کر دے اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے دے دوں گا بھی وہ جو تیری چاہت ہے، لیکن اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے۔
بس ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. تو جب ہونا وہی ہے جو اللہ کی چاہت ہے، تو کیوں نہ اپنی چاہتوں کو، اپنی خواہشوں کو جو آپ کو نہیں مل رہی، ان کو اللہ کی چاہت کے سپرد کر دیا جائے. کیونکہ جب اللہ کی چاہت کے سپرد کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تو کبھی اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہی نہیں ہے. تو آپ کو آپ کی خواہشیں ضرور مل جائیں گی. اگر آپ کو آج اپنے آپ سے وعدہ کریں، اگر آپ کو اپنی کوئی بھی خواہش نہیں مل رہی جو آپ چاہتے ہیں، تو اللہ کے سپرد کر دیں. اللہ کی چاہت کے سپرد کریں گے نا، جب کہیں گے کہ اللہ کی چاہت کے سپرد ہم نے کر دیا اپنی اس خواہش کو، تو آپ کو اپنی خواہش ضرور مل جائے گی. اپنی ان خواہشوں کے چکر میں اپنی ان خواہشوں کی ناشکری مت کریں جو آپ کے پاس ابھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ صاف آپ کو بتا رہے ہیں اب اس حدیث میں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی خواہش کے اکارڈنگ نہیں چلیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ تھکا دیں گے اس میں جو آپ کی چاہت ہے. اور آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے، ہم تھک رہے ہیں اس میں جو ہماری چاہت ہے، اور ہم پورا ہی نہیں کر رہے اس کو جو اللہ کی چاہت ہے. تو کیوں نہ پورا کیا جائے اس کو جو اللہ کی چاہت ہے، کیونکہ مجھے مل جائے گا وہ جو میری چاہت ہے. اگر اللہ چاہتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ بلا وجہ اپنی خواہشوں کے پیچھے مت بھاگیں. کوشش کریں، کوشش کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن آپ کوشش کے چکر میں ناشکری مت کریں. تو جب آپ اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت کے سپرد کر دیں گے تو آپ کو وہ بھی ملے گا جو آپ نے کبھی گما بھی نہیں کیا ہوگا.